بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو عطا ہوا، جیسا کہ عطا نہ ہو فرمانے سے معلوم ہوا، اور یہ علم آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر منف میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے قبطی کے خلاف مدد مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا۔ وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرنے لگے لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ علیہ السلام نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجے ظلم سے رہائی دلائیں۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل آئے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے مدین کی طرف سفر کا ارادہ کیا، کیونکہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری تھی، نہ توشہ، نہ ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں کہا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک لے گیا۔